اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نوجوانوں کو جو ترغیب دی، اور نوجوان جب کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کس کھیل کے انداز پر خوش ہوتے تھے، یعنی کہ نوجوانوں کے لیے جو کھیلنا کودنا ہے وہ کیا ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے مطابق۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ تیر اندازی سیکھو۔ تیر اندازی نشانہ بازی، یعنی کہ آپ کے نشانے مضبوط ہونے چاہیے، آپ کے نشانے ایسے ہو کہ دور سے آپ کا نشانہ بالکل بھی ٹھس سے مس نہ ہو۔ جس چیز کو آپ نشانہ بنا رہے ہو وہ چیز آپ کے نشانے کے عین مطابق آئے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز پر حکم دیا کہ اگر نوجوان سیکھے تو تیر اندازی سیکھے، کیونکہ تیر اندازی سے کیا ہوتا ہے، نشانہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر نوجوان اگر سواری کرے تو گھوڑے کی سواری کرے، گھوڑ سواری کرے۔ اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگرانی میں جس کو ہم کہتے ہیں کشتی کول، یہ کرواتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں آپس میں لڑنے سے بلا کیا مراد ہے، کول کر رہے تھے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت حسین کو شاباش حسین شاباش حسین شاباش حسین، بار بار حسین کو فرمایا کرتے شاباش حسین شاباش حسین۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ دونوں نواسے ہیں، تو آپ حسن کو بھی کہہ دیں کہ شاباش، آپ بار بار حسین کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین میرے پاس کھڑے ہیں اور جبرائیل امین حسین کو شاباش دے رہے ہیں، تو لہٰذا میں بھی جبرائیل امین کو دے کر میں حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ حسن کو شاباش کیوں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ حسن عمر میں حسین سے بڑے تھے۔ حسن بڑا بھائی تھا، حسین چھوٹا بھائی تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے، اب جب دونوں کی آپس میں کول ہو رہی اور آپ بڑے کو کہ شاباش کھینچ کے لا ذرا، کھینچ کے لا، ٹھیک ہے، یہ تو بھائی ایک ناانصافی والی بات ہے نا کہ آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں، اب بڑا طاقت میں بھی اچھا ہے، قوت میں بھی اچھا ہے، جسم میں بھی اچھا ہے، اور چھوٹا جو ہو وہ طاقت قوت میں ذرا کمزور ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حضرت حسین ایسے نہیں تھے، اللہ نے ان کو بڑا قد قامت اور بڑا جسم اچھا دیا تھا، مگر آپ کیوں حضرت جبرائیل کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے؟ اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا ہوا تھا کہ آپ کیا کریں، شاباش شاباش شاباش۔ تو یہ نوجوانوں کا یہ مشورہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اب آؤ ذرا، یہ وہ نوجوان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اور آج کل کے نوجوانوں کا مشورہ کیا ہے، پب جی، ٹھیک ہے، کتنا پیارا نام ہے، پب جی، یار کتنا عجیب نام ہے پب جی، جس نے نکالا وہ بھی پتہ نہیں کیسا عجیب آدمی تھا، پب جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کیا ہے، ہر وقت یہ اچھا۔ اور دوسری بات ہے، جب وہ کو گاڑی آگے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اوے مر گیا، یار یہ کوئی کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا تمہیں یہ بتایا کہ پب جی کھیلو، ٹھیک ہے، اچھا تم پب جی میں نشانے تیز کرتے ہو، پب جی میں نشانے تیز ہونے سے کیا اس طرح تیز ہو جائے گا؟ بالکل یقین مانے، میں کہتا ہوں پب جی کھیلنا حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کل کے جتنے بھی نوجوان پب جی کھیلتے ہیں، یقین مانے ان کا سارا دھیان، ساری کی ساری توجہ اس گیم پر ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہو اس کو پرواہ نہیں کہ اذان ہو رہی یا نہیں ہو رہی، میں نے اذان کا جواب دینا یا نہیں دینا۔ اسی طرح نماز کا حکم آ چکا ہے، نماز کا وقت آ چکا ہے، مگر نوجوان نماز کو نہیں ترجیح دیتا، اس کو پب جی سے ہے۔ اور بڑی بات، کل بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ آمنہ مجھے آواز دیتی یا محمد، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سن لیتا، اور یہ نوجوان پب جی کھیلتا ہے، ماں آواز دیتی ہے، بہن آواز دیتی ہے، باپ آواز دیتا ہے، مگر یہ آواز میں آواز نہیں ملاتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری میں
ماں باپ کی محبت میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات سن لیتا. مگر یہ نوجوان پب جی کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. بھائی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. آپ اس چیز کو چھوڑیں جو پہلا فتویٰ آیا تھا کہ اس میں یہ چیزیں وہ چیز، یہ چیزیں اگر ہو تو حرام ہے، اگر آپ کہتے ہیں وہ چیزیں ہے نہیں ہیں تو پھر نماز کا حکم تو ہے نا. اور ایسی گیم کا کھیلنا کہ جو آپ کو نماز سے غافل کر دے، آپ کو اپنے ماں باپ کی اطاعت سے غافل کر دے، آپ کو دنیا کے ضروری کاموں سے غافل کر دے، وہ حرام ہے، وہ بالکل حرام ہے. آپ کسی بھی دارالفتاء میں جا کر فتویٰ لے لیں. اگر ہم مفتی نہیں تو الحمدللہ مفتی سے کم بھی نہیں. آپ جہاں مرضی جا کے فتویٰ لے لیں، آپ کو وہ حرمت کا جو ہے نا فتویٰ دیں گے کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ماں آپ کو کہہ رہی کہ ہمیں یہ 14 سال لا دو، اس کی ضرورت ہے، اور آپ گیم کھیل رہے ہیں. تو یہ نوجوان زیادہ تر طبقہ اس چیز کو چھوڑ دے. اور دوسرا کہ اگر کوئی نوجوان اگر پب جی گیم نہیں کھیلتا، اس کے پاس موبائل ہے، اور اگر وہ بھی اس موبائل کے ساتھ اس طرح کرے جیسے پب جی کے ساتھ، یعنی کہ ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل، تو یہ بھی پھر اس کو استعمال کرنا، موبائل بھی استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. کیوں؟ نماز کا وقت آ چکا ہے، یہ موبائل میں لگا ہوا ہے. اسی طرح اذان ہو رہی ہے، اذان کے جواب میں یہ موبائل میں لگا ہوا ہے. ماں باپ بلا رہے ہیں، یہ موبائل میں لگا ہوا ہے. تو بھائی جس طرح پب جی کا حکم ہے، اسی طرح پھر یہ موبائل کا بھی حکم بھی آ جائے گا. پھر یہ موبائل کرنا، استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. بھائی نماز پڑھے، اذان کا جواب دے، اپنی ماں باپ کی بات مانے، اور اگر کوئی گیم کھیلنی ہے تو کھیل لو، مگر اس کو زیادہ مشغلہ مت بنائیں، زیادہ اس کو وقت نہ دیں. تو نوجوانوں کو تو تیر اندازی آنی چاہیے، نوجوانوں کو گھڑ سواری آنی چاہیے، نوجوانوں کو تو لڑنا آنا چاہیے. آج نوجوان لڑنے کی دور کی بات ہے، سارے نوجوان ماشاءاللہ اتنے طاقتور ہیں، ایک بار ان کا کول کروا لے 10 بار ان کی سانس آپس میں نہیں ملتی. یقین مانو جو پہلے بابے ہیں نا، وہ بابوں سے، یہ آج کل کے نوجوانوں سے وہ بابے بہتر ہیں. ان کی سانس اٹھا کے ان کی رگیں دیکھ لیں، ان کی رگیں آپس میں بیچاروں کی نکلی ہوئی، آنکھیں اندر بڑی ہوتی ہیں، طاقت جسموں میں ہے نہیں ہے، خالی ہڈیاں. اور اگر کوئی موٹا ہے تو ویسے بیچارہ صرف پھولا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں، مجھے مجبور نہ کریں اشاروں پر، آپ خود دوڑائیں کہ ہماری کمزوری کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن کمزور. آخر آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ یہ خوراک وہ بھی کھاتے تھے، یہ خوراک آپ بھی کھا رہے ہیں، مگر کیا ہمارا جو ایک رجحان جا رہا ہے وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں لفظ استعمال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول کروایا کرتے تھے، کشتی کروایا کرتے تھے. وہ کشتی اس صورت میں دیکھنا جائز ہے، اس صورت میں کھیلنا جائز ہے کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ کا صدر ڈھکا ہو. ورنہ موبائلوں میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ ریل میں دیکھ لیں، جو کشتیاں ہوتی ہیں نا وہ کیسی ہوتی ہیں، وہ صرف یہاں سے لے کر یہاں تک کچا پہنا ہوتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب یہ آدمی جو کشتی کھیل رہا ہے یہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدر میں شامل ہے، یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سارا کا سارا صدر میں شامل ہے. یعنی کہ صدر سے کیا مراد ہے کہ مرد یہ کسی کو دکھا نہیں سکتا، اور یہاں پر کوئی دوسرا نظر ڈال نہیں سکتا. تو اگر ایسی کیفیت ہو، ایسی صورتحال ہو، تو پھر آپ کشتی لڑ سکتے ہیں، آپ کول کر سکتے ہیں. مگر وہ کول کس کے لیے ہو؟ وہ صرف اس نیت کے لیے ہو کہ یار مجھے تیار رہنا چاہیے. اگر ملک کے لیے، دیکھیں بعض دفعہ ملک پر کوئی خطرہ آ جاتا ہے نا، اپنے ملک پر لوگ باغ آتے ہیں، دوسرے ملک سے اپنے ملک پر چڑھائی کر دیتے ہیں، آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گا. اسی طرح دین کے لیے، جب دین اسلام پر کوئی بات آ جائے، آپ دین کے لیے لڑنا سیکھیں کہ یار مجھے دین کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر میرے ملک پر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے تیر انداز ہونی چاہیے کہ جب میرے ملک پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو میں تیر اندازی سے اس آدمی کا کلا کما کر دوں گا تاکہ وہ قدم میرے ملک کی طرف نہ بڑھے. اسی طرح آپ کا نشانہ درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دین کا دشمن دین پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور دین والوں کو مٹانے آ رہا ہے تو آپ کا نشانہ درست ہونا چاہیے. اور یہ کشتی اور یہ طاقت یاد رکھنا، اپنے جسم پر خرچہ کرنا ثواب اور سنت ہے. اپنے جسم پر خرچہ کرنا ثواب اور سنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کی بھی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا ضروری ہے کہ مجھے اس وقت کون سی خوراک اور کون سی دوائی کی ضرورت ہے، وہ استعمال کرنی چاہیے. تو آج کل کے نوجوانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیکھیں، یعنی کہ جو میں نے آپ کے سامنے اس میں بیان کر دیا ہے،
تو لہٰذا ہماری نظر ہماری توجہ ان کھیل پر ہونی چاہیے، نہ کہ یہ فضول گیموں کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ اس سے، اور ان گیموں کی نقصان کیا ہے، اس سے نظر اور انسان کی جو نا وہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی کھیلنے والے نا ان کی نظریں دیکھ لیں اور ان کی عقل دیکھ لیں، ان کی عقلیں بیچارے بھی نا کم ہوتی جا رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جتنے آپ اس چیز پر توجہ دو گے نا تو آپ کا جو ذہن ہے نا، ذہن وہ غصہ نہیں برداشت کر سکتا ہے، اونچی آواز نہیں برداشت کر سکتا ہے، اور دوسری طرح اگر لڑائی ہو تو جلدی سے آپ گرم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن اس وقت کیا ہے، ایک گیم نے سارا موف اور کیچ کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا ذہن دوسری چیز نے کیچ کیا تو پھر وہ دوسرے تیسرے کاموں میں نہیں لگتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اللہ طریقے پر یا اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔